وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین خیریت سے ہوں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور خوب سے خوب علم دین حاصل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں عزت و توقیر، شان و شوکت، مال و زر، عاجزی و انکساری، حلیمی و بردباری اور تحمل و برداشت جیسی عظیم صفات عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کہ یہ سب اللہ کی بہترین نعمتیں ہیں۔ اللہ کریم سے بہترین نعمتوں کو سوال کریے کہ اللہ کریم جو ہے وہ بہتر اور بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ بے شک جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ بہت سی ظاہر ہو چکی ہیں۔ شاید میں نے اس پہ کلام بھی کیا ہے پہلے، اور انشاءاللہ پھر اگر آئندہ زندگی رہی تو قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں یا قیامت کے جو نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، جو ظاہر ہونے والی ہیں، کیا کیا نشانیاں ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ کسی دن ہم کلام کریں گے اور اس کا بھی علم حاصل کریں گے۔ قیامت کے دن کہتے ہیں کہ اعضا باتیں کریں گے، اپنے جس اعضا نے عمل کیا ہوگا وہ اعضا جو ہے ہر عضو بولے گا۔ اسی طرح قیامت کے دن بندوں کی نیکی بدی کے حساب کے وقت جہاں بہت سے گواہ ہوں گے وہاں زمین بھی گواہ بن کر شہادت دے گی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ہر مرد عورت نے زمین پر جو کچھ اچھا یا برا عمل کیا ہے زمین اس کی گواہی دے گی، کہے گی کہ فلاں روز یہ کام کیا اور فلاں روز یہ کام کیا۔ یہ تفسیر خزائن العرفان میں موجود ہے، سورہ زلزال کی۔ زمین پر جو کچھ اچھے یا برے کام لوگوں نے کیے ہیں ان سب کو زمین نے یاد رکھا ہوا ہے، اور قیامت کے دن وہ ساری خبروں کو علی الاعلان بیان کرے گی جس کو سب لوگ سنیں گے۔ اس مضمون کو اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں کن لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے، یہ سننے سے پہلے ذرا ایک لمحہ غور تو کیجیے کہ زمین پر ہم کیسے اکڑ کے چلتے ہیں، کیسے اترا کے چلتے ہیں، کس قدر گناہ کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ جب زمین علی الاعلان پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سامنے یہ اعلان کرے گی کہ جو کچھ ہمارے کرتوت ہم نے زمین پر کیے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا، کیا حشر ہوگا۔ ہم شرمندگی اور ذلت سے اپنے ہی پسینے میں، اپنے ہی گناہوں کے دلدل میں غرق ہو جائیں گے۔ کیا کبھی سوچا ہے؟ سوچیے گا ضرور کہ اگر دنیا میں ہمارے عیب لوگوں پہ ظاہر کر دیے جائیں تو وہ ہماری شکل بھی نہ دیکھیں، تو اس مہربان رب نے ہمارے گناہ، ہمارے کرتوتوں کو کیسے چھپائے رکھا ہے، کیسے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ ورنہ اگر سب کے ماتھے پہ لکھ دیا جائے کہ یہ گناہ کرتا ہے تو کیا ہم اس سے ملنا پسند کریں گے؟ کیسا اس کو ذلیل اور حقیر جانیں گے؟ اگر ہمارے ہی کرتوت ہمارے منہ پر لکھ دیے جائیں تو سوچئے کیا حال ہوگا۔ اس لیے اللہ کریم سے دعا کرتے رہیے کہ وہ ہمیں گناہوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے، کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ جانیے۔ ہر گناہ ہوتا ہے، چھوٹے سے ہی بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ اللہ پاک ہمیں اپنے امان میں رکھے، اور ہر وقت یہ دعا کیجیے کہ یا اللہ ہم میں طاقت نہیں ہے شیطان کے شر سے بچنے کی، بس تو ہی ہمیں بچانے والا ہے، ہمیں بچا لے اس کے شر سے۔
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ عز و جل ان لفظوں کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے اللہ نے سورہ زلزال میں، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ آیت سورہ مبارکہ ہے، سورہ زلزال پارہ نمبر 30 میں، اس کی 1 سے لے کر 5 تک کی آیات میں اللہ کریم فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان کہ جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے اور آدمی کہے اسے کیا ہوا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ قیامت کے دن بندوں کے اچھے برے اعمال بہت سے گواہ ہوں گے، جو ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں برے اعمال کیے ہیں ان کے بہت سے گواہ ہوں گے۔ ہر انسان کے سب سے پہلے کندھوں پر تو جو فرشتے نامۂ اعمال لکھ رہے ہیں وہ تو مستقل گواہ ہیں، کیونکہ وہ بندے کے ہر لمحہ ہر ساعت ساتھ رہتے ہیں۔ غالباً میں نے حدیث میں پڑھا ہے یا سنا ہے کہ ہاں میں نے غالباً حدیث میں ہی پڑھا ہے، اس کا مفہوم مبارک ہے کہ جب بندہ حرام کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے تو ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے، یعنی ایمان اس سے نکل کر الگ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کرامن کاتبین جو اچھی اور نیکی کے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ بھی الگ ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کا غالباً میں نے اس میں شاید نہیں سنا، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ جب انسان کپڑے بدلتا ہے یا واش روم وغیرہ جاتا ہے تو نیکی کے فرشتے اس سے الگ ہو جاتے ہیں، ورنہ کبھی بھی کرامن کاتبین جو ہمارے کاندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں وہ ہم سے الگ نہیں ہوتے۔ اور آپ سوچئے کہ جو بندہ حرام یا زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان الگ ہو جاتا ہے، اور سوچئے کتنی خطرناک بات ہے کہ ایمان الگ ہو جانا انسان سے، اور اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو کیا بنے گا۔ اللہ کی پناہ الامان الحفیظ، یا اللہ کرم فرما۔ جو فرشتے نامۂ اعمال لکھ رہے ہیں وہ مستقل گواہ ہیں، اور پھر ان کے علاوہ انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، یعنی انسان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان وغیرہ وغیرہ، جن اعضاء سے جو اعمال کیے ہیں۔ ہاتھوں سے کسی کو مارا ہے، کسی ایسے انسان کو کہ جو مظلوم تھا، زبان سے جھوٹ بولا ہے، کوئی بھی غرض کے ہر قدموں سے کسی گناہ کی طرف گئے ہیں تو وہ پیر بولیں گے، آنکھوں سے کچھ گناہ گندا کچھ دیکھا ہے تو آنکھیں کہیں گی، کانوں سے غیبت چغلی گناہوں کی باتیں سنی ہیں تو کان گواہی دیں گے، غرض کے ہر عضو گواہی دے گا۔ پھر زمین پر جو نیکی یا بدی انسان نے کی ہے اس کے اعمال کے بارے میں زمین ہر عمل کی خبر دے گی، اور خداوند قدوس کے حضور گواہی دے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان جتنے بھی چاہے چھپ کر اور چھپا کر کوئی اچھا یا برا عمل کرے، مگر وہ عمل قیامت کے دن ہرگز چھپ نہ سکے گا، بلکہ ہر آدمی کا ہر عمل اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور وہ اپنے تمام کرتوتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور ہر عمل کا بدلہ بھی پائے گا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے، پارہ نمبر 30 سورہ زلزال کی ہی آیت ہے، آیت نمبر 6 سے 8، ترجمہ کنز الایمان، اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھایا جائے، تو جو ایک ذرہ بھی بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھی برائی کرے گا اسے دیکھے گا۔ یعنی ہر عمل جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا، وہ اس کو دکھایا جائے گا علی اعلان اس کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کیا کریں کہ جیسے اس نے ہمارے
دنیا میں ہماری زندگی میں ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھا ہے پروردگار، قیامت کے روز بھی ہماری پردہ پوشی فرما، ہمارے گناہوں کو چھپا دے پروردگار، ہمیں بس ذلیل ہونے سے، ذلت ہمیں ملنے سے بچا لے پروردگار، ہمارے گناہوں کو ہمیشہ چھپائے رکھ میرے مالک، اور ہمیں گناہوں سے بچائے مزید، آمین۔ بہرحال قیامت کے دن بڑا سخت ہوگا، اور ہر آدمی کو اپنے ہر چھوٹے بڑے اچھے برے اعمال کا حساب دینا تو ہوگا ہی۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ زندگی کے ہر لمحے میں یہ دھیان رکھے کہ جو کچھ کر رہا ہوں مجھے ایک دن اپنے ان کاموں کا حساب دینا ہے۔ بس اتنا سوچ لینا اگر بندہ کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں کر رہی ہوں مجھے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے، تو یقین جانیے ہم بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے، اور جن اعمال کو میں چھپا کر رہی ہوں قیامت کے دن بھرے مجمع میں احکم الحاکمین کے حضور حاضر ہو کر رہیں گے، اس وقت کیسی اور کتنی بڑی رسوائی اور شرمندگی ہوگی، بس تصور کر کے دیکھیے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ پیارے آقا کے سامنے جب اگر ہمارے ایسے گناہوں کو کھولا جا رہا ہوگا تو ہم کہاں منہ چھپائیں گے، پیارے آقا کے سامنے کیسے جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے امان میں رکھے، گناہوں کو معاف فرمائے اور پردہ پوشی فرمائے ہماری اللہ پاک۔ اور آپ لوگوں کو بھی اگر کسی کی گناہ یا کسی کا پردہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے تو اس کی بھی پردہ پوشی کریں، کہ ایک مسلمان کی پردہ پوشی کرنا ایسا ہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ کوئی بھی گناہ یا کوئی بھی اس کا ایسا راز کوئی پتہ چل جائے تو اس کو دوسروں سے چھپائیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی پردہ پوشی فرمائے۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا مجھے بھی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے امان میں رکھے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچائے، اور ہماری قیامت کے روز پردہ پوشی فرمائے، ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔